بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی میں ہولناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں تقریباً 1200 سے زیادہ دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ اتنا بڑا سانحہ ملکی اور قومی سطح پہ پیش آیا ہے۔ اس کے حوالے سے اور ان میں جو متاثرین ہیں ان کے لیے تسلی کے کچھ کلمات کہنے کے لیے اور ایسے سانحات سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ان تمام موضوعات پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سرپرست اعلیٰ جامعۃ رشید حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب۔ ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد صاحب، سب سے پہلے تو یہ اتنا بڑا افسوسناک واقعہ جو کراچی میں پیش آیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سانحے کی تفصیلات تو سب کے سامنے آئی گئی ہیں، اور خاص طور پہ وہ ویڈیوز جو اندر جو لوگ تھے جو پھنس گئے تھے، جس طریقے سے انہوں نے چیخ و پکار کی ہے، جس طریقے سے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، وہ اتنی ہولناک آوازیں ہیں، اتنی بڑی چیخ و پکار فریاد ہے کہ اس کو آپ کوئی بھی اس کو سن نہیں سکتا اس کو۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں معاشرتی سطح پہ، انتظامی سطح پہ، حکومتی سطح پہ کتنے بڑے بڑے حادثات ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار مسلسل حادثات کا شکار کر کے ہمیں جگا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم سمجھ جائیں۔ میں اس موقع پہ جتنے بھی لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ اس میں زخمی ہیں، لاپتہ ہیں، اور جن کا نقصان ہوا ہے، ان سب سے میں جامعۃ رشید کی طرف سے، الغزالی یونیورسٹی کی طرف سے، اپنے تمام طلبہ اساتذہ کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور ان کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ شہادت کا میں نے اس لیے کہا کہ حادثاتی موت ویسے مسلمان کی شہادت کی ہوتی ہے، لیکن آگ سے جل کر جو لوگ شہید ہوتے ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ الحریق شہید، کہ آگ سے جلا ہوا بھی شہید ہے۔ تو جو لوگ اس میں اپنی جانوں سے جنہوں نے جانیں دی ہیں، تو وہ ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ یہ شہادت ہے، اور شہادت ہمارے دین میں آخرت کے لیے، دنیا کے لیے ایک جہاں افسوس کا اور صدمے کی بات ہوتی ہے، وہاں یہ برکت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے، اور آخرت کے لیے بہت بڑی بشارت بھی ہے۔ جو لوگ زخمی ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت عطا فرمائے۔ اس موقع پہ 3-4 چیزوں کو کثرت سے سوچنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ حکم ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس مضمون کو زیادہ سے زیادہ اس کو سوچنا چاہیے، اس پڑھنا چاہیے اس کو، کہ ہم اللہ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ملک میں جو بھی فیصلہ کرے اللہ کو اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار پر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ایمان لانا اور اس پہ راضی ہونا، یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، اور صبر کا، تسلی کا بہت بڑا سامان بھی ہے۔ انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اپنوں سے جو جدائی ہوئی ہے، یہ عارضی ہے، یہ فراق ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہم بھی بہرحال وہاں جائیں گے۔ اور اس قسم کے سانحات سے عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، اور رضا بر قضا کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو صبر کرنا، ایسے موقع پہ صبر کرنا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے اصبروا ان اللہ مع الصابرین، تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو جس ستم زدہ یا زخم خوردہ یا مصیبت زدہ آدمی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، تو اس کے دل کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مصیبت سے نکالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ النصر مع صبر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی نصرت وہ صبر کے ساتھ ساتھ آتی ہے، ادھار نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی اس میں متاثرین ہیں، اس بات کو سوچیں، صبر کریں، اور صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احتجاج نہ کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں، اور اپنے گناہوں پر استغفار بھی کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں، اور صبر کی اہمیت اور صبر کے فضائل اس کا بھی خیال رکھیں، تو انشاءاللہ اس سے تسلی پیدا ہوگی۔ اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا خاص طور پہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ آدمی بہت مشکل میں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں، مشکل وقت میں، جب آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے،
تو اللہ کے دربار میں بندے کی طرف سے جتنی بھی قربانیاں ہیں ان سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ انسان راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سب سے بڑا انعام بندے کے لیے وہ اپنی طرف سے رضا کا اعلان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں ان کو ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے فرمائیں گے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہمیں ملے گی کہ ہمیں آپ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے، وہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا عہدہ جو جنت میں ملے گا وہ اللہ کی رضا کا اعلان ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان عظم الجزا اللہ عظم البلا، جتنی بڑی آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا رتبہ ملتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو گل پلازہ کا ثانیہ ہے یہ موقع ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، تو اس پہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا فیصلہ ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو سب سے بڑا رتبہ ملا تھا وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو جتنے بھی متاثرین ہیں وہ سب اس بات کا خیال رکھیں کہ الحمدللہ علی کل حال، اس حالت پر بھی ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس موقع پر بھی کتنی ہمیں فضیلتوں سے نوازا ہے اور کتنی بڑی بڑی اللہ نے ہم سے وعدے فرمائے اس موقع پہ، تو اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ جو نقصانات ہوئے ہیں ان کی تلافی کیسے ہو، بحالی کیسے ہو، ایک مستقل موضوع ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری تو حکومتوں کی ہے، جن کی نالائقیوں کی وجہ سے، جن کی غفلت کی وجہ سے، جن کی بیڈ گورننس کی وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں سارے۔ اور خاص طور پہ کوئی واقعہ ہو جانا تو سب جگہ ہوتا ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر آتش زدگی کا واقعہ ہونا اور 1.5 دن تک اس آگ کا چلتے رہنا اور اس میں لوگوں کا پھنسے رہنا۔ مجھے ایک گھر سے فون آیا، انہوں نے کہا کہ وہاں سے ان کی خاتون تھی جو زچگی کے قریب تھی، یعنی تو ولادت ان کی قریب تھی، 9 مہینے کی حاملہ تھی بیچاری وہ، اور وہ بھی اس میں لاپتہ ہے، ابھی تک نہیں مل رہی۔ تو کتنی سنگین چیز ہے یہ۔ تو ایک تو یہ کہ حکومتوں کو اپنے یا حکومتوں کے منہ پہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زناٹے دار تھپڑ ہے، ان کو جگانے کے لیے اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو اپنی غلطیوں کے اعتراف کی توفیق دے اور اس کی اصلاح کی بھی ان کو توفیق دے۔ تو سب سے پہلا جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ حکومتیں اس کی تلافی کریں اور بحالی کریں۔ اور حکومتوں کے پاس اتنا بڑا بجٹ ہوتا ہے، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں، کہ ان کے لیے اتنے بڑے سانحے ہیں کہ اصلاح کرنا، نقصانات کی تلافی کرنا، بحالی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گناہوں کی تلافی، ان کے جرم کی تلافی بھی اسی میں ہے کہ جتنی جلدی ہو جائے ان تمام لوگوں کو بحال کریں، ان کے نقصانات کی تلافی کریں اور بہت جلد ان لوگوں کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے کتنی عورتیں یہاں بیوہ ہوئی ہیں اس میں، اور کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنے مزدور بے روزگار ہوئے ہیں، کتنے کاروباری لوگ سڑک پہ آ گئے ہیں۔ تو ان سب لوگوں ان کی بحالی کا انتظام کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ سب حکومتوں کے بھی ذمہ بھی ہے اور تمام جو ادارے، متعلقہ ادارے ان کے ذمہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے میں عرض کروں گا کہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کا نقصان تو صرف انہی کا نقصان نہیں ہے۔ 1200 دکانیں اس میں جل کر خاکستر ہوئی ہیں، تو 1200 دکانوں میں کتنے مزدور ہوں گے، کتنے ملازمین ہوں گے، پھر یہ اربوں خربوں کا نقصان ہے اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے۔ تو ان سب کے لیے انتظامات کا اہتمام کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ تو وہ لوگ جن کے جو خواتین بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئی ہیں، تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان یتیموں کے لیے انتظام کرنا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، ان کا خیال رکھنا، میرے خیال ہے اجتماعی طور پر بھی کرنا چاہیے، انفرادی طور پر بھی کرنا چاہیے، اور جتنی ہماری NGOs ہیں ان کو بھی اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات اس میں یہ بھی میں کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی جو لوگ متاثرین ہیں، چاہے وہ شہداء کے اہل خانہ ہو، زخمیوں کے اہل خانہ ہو، یا جو لاپتہ لوگ ہیں،
یا جو کاروباری لحاظ سے متاثرین ہیں، ان کا جس خاندان سے بھی تعلق ہے، جس برادری سے تعلق ہے، اس خاندان کو، برادریوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو جلدی اپنے پیروں پہ کھڑا کریں۔ یہ اس کا تقاضا بھی ہے، انسانی ہمدردی بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، اپنے خاندان اور برادری کا حق بھی بنتا ہے، اور یہ ملک کے ساتھ بھی بڑی خدمت ہوگی۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث ضرور پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او قل طعام عیالہم بالمدینہ جمعوا ما عندهم فی ثوب واحد واقتسموه بینہم بالسمیہ فی اناء واحد فہم منی وانا منہم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اشعری قبیلہ، ان کی تعریف کی کہ جب یہ سفر میں ہوتے ہیں یا شہر میں مدینہ میں ہوتے ہوئے ان کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں اور ان کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے سب کو یہ جمع کر لیتے ہیں اور سب کو برابر تقسیم کر کے اپنے ساتھ ان کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فہم منی وانا منہم، کہ وہ مجھ میں سے ہیں، میں ان میں سے ہوں۔ تو یہ موقع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا حقدار بننے کا کہ جس خاندان سے بھی اس کا تعلق ہے، اس خاندان کے لوگ ان کی اتنی مدد کریں کہ وہ ان کے برابر ہو جائیں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کمیونٹیز کو اور برادریوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کو خوب ان کی مدد کریں، اور اس سلسلے میں جو بھی وہ کر سکتے ہیں کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے روزگار کی ضرورت ہوگی، تو ان کو روزگار فراہم کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور فرمایا کہ بہتر انسان کون سا ہے؟ فرمایا جو کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرے، سرور تدخلوا فی قلب مسلم، وہ خوشی جو آپ کسی مسلمان کو دے دیں۔ تو اس وقت میں ان کے دلوں کو خوش کرنا، ان کو حوصلہ دینا، تسلی دینا کتنا بڑا کام ہوگا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، میں اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خود چل کر جاؤں ان کے ساتھ، یہ میرے لیے بہتر ہے اس سے کہ اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں۔ تو یہ موقع ہے ہماری حکومتوں کے لیے، صوبائی حکومت ہو، مرکزی حکومت ہو، ہمارے ادارے ہوں، بلدیاتی ادارے ہوں، یا ہماری نجی ادارے ہوں، یا ہماری برادریوں کی مختلف انجمنیں ہوں، ان کے لیے موقع ہے کہ ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ جب کوئی مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مختلف مصیبتوں سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مصیبت کے وقت میں کسی کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو برے خاتمے سے بچاتا ہے اور ہلاکتوں اور حادثات سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور ہے، وہ ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، ہاں جی، اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اسباب تو سب کو معلوم ہے کہ اس کے اسباب کیا ہے۔ جو لوگ جو ذمہ دار ہیں، چاہے وہ کسی بھی سطح کے ہوں، نچلی سطح کے ہوں یا اوپر کی سطح کے ہوں، درمیانی سطح کے ہوں، تو وہ اس بات کو سوچیں کہ انہوں نے جو غفلت کی ہے جی، اس کی ذمہ داری قبول کریں وہ، اور اس کی تلافی بھی کریں۔ ذمہ داری بھی قبول کریں، تلافی بھی کریں، اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے، اور اس کی جزا و سزا کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اور اس کے اسباب پر غور کر کے مستقل اس کا کوئی بندوبست بھی ہونا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بجٹ پورا ملتا ہے اور اس بجٹ کے ہوتے ہوئے نہ ایمبولینسیں ٹھیک ہوتی ہیں، نہ فائر بریگیڈ گاڑی ملتی ہے، نہ وہاں راستے ہوتے ہیں، کچھ بھی چیز نہیں ہوتی، سڑکیں بھی نہیں ہوتی۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اقدامات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج اس پہ خبر بھی آئی تھی کہ تقریباً 200 کے قریب بڑے ایسی بلڈنگز ہیں، پلازے ہیں، جن میں کوئی فائر سیفٹی کا سسٹم ہی نہیں ہے کراچی میں۔ تو میرے خیال میں ایک تو یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ فوری طور پہ اس پہ کمیٹیاں بیٹھنی چاہیے کہ کہاں کہاں ایسے ادارے ہیں، ایسے پلازے ہیں جہاں اس قسم کے اندیشے ہیں اور وہاں ان چیزوں کے انتظامات نہیں ہیں۔ تو اس سانحے سے کم از کم اتنی عبرت ہم حاصل کریں، اور جہاں حکومتوں کی ذمہ ہے میں وہاں درخواست کروں گا کہ نجی طور پر بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر حکومت انتظام نہیں کر رہی، کہ اپنے طور پہ آپ انتظام نہیں کر سکتے؟ اپنے طور پہ جتنے بھی پلازے ہوتے ہیں اس میں 10,000 روپے بھی اگر فی دکان لگا لی جائیں تو کروڑوں روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس سے انتظامات ہو سکتے ہیں، اتنا بجٹ تیار ہو سکتا ہے۔ تو حکومتوں کے انتظار میں نہ رہیں،
اپنے طور پر بھی ہم انتظامات کریں. اور میں اس کی بنیادی وجہ بتاؤں گا. بنیادی وجہ اس کی بد نظمی، بد انتظامی، جو بر صغیر کا بہت بڑا المیہ ہے. اور اسی بد نظمی اور بد انتظامی کی وجہ سے ہی اتنی بڑی ہماری مغلیہ سلطنت ختم ہوئی. اور وہ لوگ جو کاروبار کرنے کے لیے اتنی دور سے پیدل آئے تھے یا بحری جہازوں سے آئے تھے سمندر کے راستے سے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بد نظم بھی ہیں اور بد انتظام بھی ہیں. یعنی شخصی طور پر، نجی طور پر ہمارے یہاں ڈسپلن نہیں ہے، اور اجتماعی طور پہ ہماری گورننس خراب ہے انتظامی لحاظ سے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کچھ بھی کر لیں، میں نہیں سمجھتا اس کا فائدہ ہوگا. اور اس کے لیے عارضی طور پر، وقتی طور پر جو بھی اقدامات ہوں کرنے چاہیے، لیکن 2 اقدامات کی میں خاص طور پہ تاکید کروں گا. ایک ہماری اپنی اسکولنگ کو بہتر کریں. اسکول، کالج، یونیورسٹی جو ہمیں لیڈرشپ دے رہی ہیں، جو وہاں سے فارغ ہو کر جو مینیجر بن رہے ہیں، جو لیڈر بن رہے ہیں، جو سیکٹری بن رہے ہیں، جو ڈائریکٹر بن رہے ہیں، جو وزیر بن رہے ہیں، جو ذمہ دار بن رہے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ہمارے لیے وہ افراد نہیں دے رہا جن کی آج ہمیں ضرورت ہے، جو ہمیں مسائل سے، مشکلات سے نکال سکے. تو تمام اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں، غیر مذہبی ہوں، ان سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کے اندر ڈسپلن لے کر آئیں. بچوں کو نجی طور پر، شخصی طور پر ان کو نظم و ضبط کا پابند کریں. اور وہاں سے جو لوگ نکلیں وہ اس طریقے سے ان کی تربیت ہو، ایسی چیزیں ان کو پڑھائی جائیں، سکھائی جائیں، ایسے ان کو اسائنمنٹ دیے جائیں، ایسی ان سے سرگرمیاں کروائی جائیں تاکہ ان کو اس ملک سے محبت ہو اور وہ اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے قابل ہوں اور وہ کمٹمنٹ والے لوگ ہوں. دوسرے نمبر پہ میں یہ درخواست کروں گا کہ جو ادارے سیسز کرواتے ہیں، چاہے وہ مرکز کے لیے لیڈرشپ تیار کرتے ہیں یا صوبائی سطح پر، تو وہاں ایک زبردست قسم کی چھلنی لگانی چاہیے. اور ہمارے ان لوگوں کو، ان تعلیمی اداروں کو، ان مخلص لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اچھے لوگ آئیں، ان کو سی ایس ایس کے لیے انتظامات کرنے چاہیے. اچھے لڑکے، ٹیلنٹ والے ڈھونڈیں، ان کو، ان کی تربیت کریں، ان کے اندر دیانتداری اور تقوی سکھائیں، ذمہ داری کا احساس سکھائیں، ملک سے وفاداری سکھائیں، اور ان سے بھی امتحانات دلوائیں. سی ایس ایس کے امتحانات ہیں، تو وہاں جب تبدیلی آئے گی تو جا کر اس میں بہتری تبدیلی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.